شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke acara kedua yaitu selawat kepada Ananda Almira yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke acara ketiga yaitu tawasul yang insyaallah kami bawakannya ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومشارق الأرض وبارها وخصوصا إلى ونسر بن جنى اللهم اغفر لها رشدي بنت أندني وإلى سنوري بنت كسمان وإلى روحي سيتي أتيفا بنت دارusman وإلى سريان بن هرجو سيدنا وإلى روحي مريان أمير بن أمير آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا ومن اتبعنا وأمهاتنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada surah Haji Ibnu Yasin, silakan. Ini bapak ibu adik-adik kita bacakan Yasin khusus untuk almarhumah. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون تنذر من اتبع الذكر وغشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب
الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما لنا على القوم من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون آية لهم الليل نسلخ منه النهار وإذا مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا لسيبه في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فهم منقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامعون لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام
قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتسأل أرجلهم بما كانوا يكسبون وهم في الحياة لطمسناهم على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون لو نشاء لمسخناهم ولما كانوا استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس خلق أفلا يعقلون ومن علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا كم أهلكناهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها فنفع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دونه آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون توسعهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين واضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلقوا مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم أفضل ذكر واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Baiklah, kita ke acara selanjutnya yaitu tausiah yang insyaAllah disampaikan langsung oleh Ustaz Nabi Ilman pada Syariman yang disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula wa la syari'ata ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dari awal sampai tadi kita sudah memuji keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pun kita telah menyampaikan melantunkan salawat salam pada Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan juga semoga fadilahnya sampai kepada kita semua yang senantiasa mengharapkan syafaatul ijma' ila yaumil qiyamah dari Rasulullah SAW biiznillah tabaraka wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini di tanggal berapa lagi? 16 ya. 16 Sya'ban. 17 Sya'ban ya. 1443 Hijriah. 15 Kamis.
15 pemilik. Tadi waktu malam Jumat kemarin kan 17 malam 15 kan? ya. Malam 17. 15, ya 16 betul nah. Sabtu 16. 16 ya. 16 benar. Ya, agak-agak ini biasa lah. Kalau tanggal-tanggal Islam ini agak-agak sering dilupakan. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita sering mengingat tanggal-tanggal Islam ini, kita akan lebih paham. Insya Allah akan lebih ingat pada bulan produk kita sendiri. Dan juga bertepatan tentunya dengan tanggalan biasa, walaupun punya orang, tapi karena sudah terlanjur mendunia, ya kita terpaksa katakan saja, yaitu tanggal 19 ya, 19 apa? Maret. Ya. Siapa yang bilang tanggal 19 Maret? Juni 19 Maret. Ya. Tahun 2022. Ya, alhamdulillah. Di kesempatan hari ini kita ada momen spesial, yaitu ternyata alhamdulillah dengan izin Allah kita menggelar acara tradisi ruahan ya, yang biasa diadakan di bulan Sya'ban. Dan tradisi ruahan ini adalah acara kirim-kirim ya, acara kirim-kirim doa, maksudnya bukan kirim duit ya, kirim doa ya. Kalau yang buat yang masih hidup ya bersedekah semacam di bulan sekarang ini, lagi musimnya ini ya. Seperti halnya tadi malam Abi itu mendapatkan 3 undangan yang juga cukup besar, dan dalam waktu yang sama, ba'da Isya semuanya ya. Di fotokopi tidak bisa Abi itu kan, tidak bisa ya. Akhirnya ada skala prioritas yang mana tempat yang ditugasi. Nah ke situ Abi datang. Ternyata alhamdulillah Abi hanya bisa datang ke 2 tempat. Yang tempat kedua ternyata ini penceramahnya atau Habibnya sudah mau pulang. Alhamdulillah sempat foto sebentar, sempat ngobrol sebentar dengan penceramahnya. Al-Habib Abdul Rahman Al-Habsyi. Al-Habib Abdul Rahman Al-Habsyi. Nah itu dia. Alhamdulillah ada berkahnya dengan izin Allah 2 tempat bisa dilakukan. Dan alhamdulillah sekarang ada lagi undangan ruahan, yaitu di sini ya, yang diawali dipelopori oleh Ibu Sumiati alias Puncung alias Mama Pia. Nah ini banyak aliasnya ya, semacam Abi juga sebetulnya kan, Abi Firman alias Ardiansyah Kurniawan. Jadi semua ini banyak alias. Ini juga nanti ada Univera alias Mama Kenzi. Pokoknya begitulah. Ada aliasnya. Ini semua harus kenal. Jangan sampai nanti, wah ini ganti nama nih supaya nggak ketahuan kejahatannya. Ada kayak begitu, bahaya. Jadi semuanya harus tahu nama-nama masing-masing. Ini ada di dekat kita ini yang sudah biasa bantu kita. Sekarang ya sudah berapa kali ketemu para santri. Ini ada 2 kali ya. Dengan ada yang pertama ini yang MC kita, MC yang paling tenar ini ya, segas Pol ya, komplek gas dan sekitarnya itu adalah kakak. Hah, kakak? Oh yang punya kakak katanya. Kata si ini Naswa ya. Kata Naswa namanya panggil kakak katanya. Ya, memang betul sih. Memang masih ada mudaan, boleh juga. Kakak itu namanya Kakian ya kau. Baik Kakian. Ya Kakian apa? Nah itu yang tadi yang ini MC ngatur acaranya ya. Kakian itu kenalin ya suaranya Kakian itu, yang suaranya paling keras tanpa mic juga. Tanpa mic kan kuat. Kakak ya boleh juga ya, cocok itu karena masih muda ya, boleh lah dipanggil kakak ya, Kak Ian gitu, boleh lah ya, tapi sudah punya anak. Iya, namanya punya anak
istri. Ya, sudah punya anak berapa? 2. Ya. 2. Nanti nambah lagi. Itu yang pertama. Kalau yang bagian kameramen yang biasa videoin, yang biasa masuk ke YouTube ya. Itu adalah, kali ini kayaknya Om tetapnya. Sudah Om, yaitu Om Aji. Nama asli Aji alias Muhammad Azizi Al-Hafidh. Iya, Muhammad Azizi Al-Hafidh. Minta doanya katanya pengen jadi hafidh Quran. Amin. Gitu. Gitu ya. Namanya udah mantap, Muhammad Azizi Al-Hafidh. Kan cocok ya. Kan namanya bagus ya. Kita persilakan kepada misalnya Al-Ustaz Abu Karom ya Haji Muhammad Azizi Al-Hafidh alias Aji. Panggilan-panggilannya Aji. Kalau orang Sunda bilangnya Ajiji, lain Ajiji. Azizi, lain Jiji ya. Nah itu alhamdulillah. Nah biar kita saling kenal. Nah supaya nanti kalian kalau ditanya di jalan, ya para santri kalau ditanya di jalan, ini mau kemana nih ya? Misalnya sama Kak Dian, misalnya, sama Om Adi ditanya, oh ini udah kenal, oh ini ya, nggak nanya siapa ini, malah enggak, ya udah pernah kenal, insya Allah. Ya ini orang kita ya, ini orang kita juga, ya orang kita. Alhamdulillah, ini ada momentum silaturahmi ya, dalam rangka ruangan ini, kirim doa kepada yang sudah wafat. Nah tujuannya seperti itu tadi, namanya disebut-sebut itu ya, mungkin orang tuanya, familinya itu yang sudah wafat. Nah kita kirimkan dengan tradisi ruahan ini. Dan ini adalah satu tradisi yang memang ya tradisi, namanya tradisi ya jelas kalau dilaksanakan itu selagi niatnya lurus insya Allah jadi ibadah, kalau tidak pun juga tidak apa-apa ya. Tapi yang jelas selain kita mendoakan yang telah wafat, kita juga mengingat yang namanya kematian. Para santri, ingatkan kalau yang sudah wafat, yang sudah meninggal, itu nunggu doa kita enggak? Nunggu doa kita enggak? Nunggu doa tidak? Di alam kubur ya? Di alam kubur. Alam kubur itu di mana? Alam kubur di mana? Kayak di kuburan. Belum tentu ya, belum tentu alam kubur itu ada di kuburan. Karena alam kubur kalau yang namanya kuburan itu adalah tempat jasad dipendam. Tempat jasad dikubur. Itu tempat jasad. Wallahu a'lam alam kubur di mana? Apakah di situ atau di mana? Semua adalah ghaib. Ghaib. Jadi bagaimana Allah saja menempatkannya di mana? Ya. Alam kubur itu tidak ada yang tahu tempatnya di mana. Sampai malaikat saja, jangankan jin ya, jangankan setan, malaikat saja tidak dikasih tahu, kecuali 2 malaikat yang kita ketahui. Siapa malaikat yang menanyai di alam kubur? Malaikat Munkar dan Nakir. Itu yang menanya di alam kubur nanti. Yang tak pertanyaannya apa? Yang pertama, man rabbuka. Artinya siapa Tuhanmu? Maka kita jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Ini tidak bisa dihafalkan. Ini harus memang dengan keyakinan sehari-hari kita bagaimana. Kalau kesehariannya kita nggak pernah sholat, jangan harap bisa jawab yang begini. Ya, kalau subuhnya masih tidak dilaksanakan, itu jangan harap kamu bisa jawab man rabbuka. Tidak tahu ya Allah. Wah, pasti kita diam, kita tidak tahu. Kalau kita bisa jawab, berarti kita kesehariannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beribadah. Itu ya marrobuka itu. Terus ditanya lagi, setelah marrobuka apa? Man nabiyuka, siapakah nabimu? Nah, nabi kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena kita di zaman Nabi Muhammad SAW, itu di zamannya, ya.
Jangan nanti bilang Nabi saya Nabi bukan siapa Nabi Nabi Isa alaihissalam gak nyambung ya. Karena beda umat, jangan ya. Ya Muhammad SAW. Nah itu. Terus tanya lagi apa? Man kita buka. Apakah kitabmu? Kitab suci Al-Quran atau Al-Quranul Karim ditanya begitu. Sama dengan pertanyaan waman imamuka. Sama. Siapakah imammu? Jawabnya tetap sama, yaitu Al-Quranul Karim. Itu imamnya. Ya. Terus tanya lagi, waman kiblatuka. Di manakah kiblatmu? Aina kiblatuka? Di manakah kiblatmu? Di mana? Di Ka'bah. Jangan nunjuknya di mana kiblatmu, di barat. Barat daya belok dikit. Ya, jangan ya. Tapi jawabnya di Ka'bah. Waman ikhwanuka. Nah, coba Mahmud. Waman ikhwanuka. Nah, Mahmud tadi. Nah, itu apa artinya? Siapakah saudara-saudaramu? Nah, jawabannya paling tepat adalah muslimin dan muslimat. Itu. Jangan siapa saudara-saudara Ibrahim, Kang Asep, Kang Dadang, Kang Agus. Siapa saudaramu? Omar ikhwanuka, dijawab sama Amira. Misalnya Amir. Adanya siapa? Akbar. Wah, jangan begitu. Jangan nanti dijawab seperti itu. Habis sama malaikat. Omar ikhwanuka, Amir, itu masih Akbar. Man imamuka, siapakah imamu? Misalnya Imam Syafi'i. Wah, salah jawabnya. Apalagi Imam Samudra. Wah, jangan, nanti Imam Bonjol. Ya, Imam apa? Ya. Siapa imam dia ingin sholat di dunia. Siapa imammu? Kenzi. Wah, kita Kenzi imamin ke sholat. Jadi jawab Kenzi. Jangan ya. Atau ke suami. Misalnya, kalau Umi ditanya siapa imammu? Abi Hirman. Wah, jangan juga. Itu imam di dunia pas lagi menikah itu kan. Beda lagi. Ini imam dalam kehidupan, yaitu Quran. Al-Quranul. Apa Al-Quranul Karim artinya? Al-Quran yang mulia. Al-Qurannya apa artinya? Al-Qurannya bacaan. Bacaan yang mulia ya. Al-Quran itu bacaan. Al-Karim ya mulia. Kalau ini apa? Di Indonesia ini orang Indonesia susah ngomong Quran, akhirnya jadi koran. Ya, jadi koran. Ini baca koran. Padahal awalnya Quran sebetulnya, cuma di Indonesia kan jadi koran. Akhirnya jadi berita, surat kabar, koran. Seperti berita di koran. Seperti apa namanya? Sriwijaya Pos, apalagi Pos Kota, Sinar Pagi, PR, apalagi Merah, kacau. Ya, dan sebagainya. Nah, jadi kita betul-betul harus ingat bahwa kita akan ditanya seperti itu. Dan sekali lagi, itu bukan pertanyaan ketika menjawab soal-soal dari guru. Ya, sekali lagi, itu pertanyaan-pertanyaan tadi jangan dihafalkan seperti kita mau menghadapi ujian UAS misalnya, bukan, atau ujian semesteran, atau ujian kenaikan kelas, atau ujian kelulusan sekolah, gitu. Bukan seperti itu. Karena itu akan dinilai dari perilaku kita sehari-hari. Ya, perilaku kita sehari-hari bagaimana? Ada orang yang sebelum mati dia susah sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, susah. Nah, ternyata kesehariannya tidak dekat sama Allah. Orang yang mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu kesehariannya mesti dekat sama Allah. Abi pernah cerita atau belum? Seorang kiai dia dihadiahi seekor burung beo. Oh nanti kita ke ini ya,
ke apa namanya? Ya, kembali begitulah. Ya, kita nanti akan ke situ. Nanti pas hari milad Umi. Milad Umi, tahun Umi nanti ya. Insya Allah nanti iya beri. Tenang aja ya. Pokoknya mah diatur aja doanya aja lah ya. Supaya kami juga mohon doa dari para bunda, para santri. Semoga apa namanya keluarga kami ini sakinah mawaddah warahmah. Amin ya. Sudah gitu mohon doanya juga supaya Hilman namanya makin anak remaja semoga makin soleh gitu ya. Amin udah. Itu susah banget sih ngomongnya. Nah gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti pas pelaksanaannya itu lancar ya. Insya Allah amin semuanya ikut. Tapi nggak tahu nih Kak Ian bisa ikut nggak ya? Insya Allah ya karena hari Rabu ya. Ya sedikit lah nggak apa. Sekolah kali ikut. Tapi kalau kerja nanti repot nanti. Repot lah situ ya. Nah, nanti dia yang ngurus. Biar kita ada yang ini, yang ngawasin semuanya, biar mantap. Nah, apa yang ngomong tadi? Burung beo. Burung apa? Burung belum? Cerita Kiai dapat burung beo. Kayaknya udah deh, ada cerita. Oh belum. Baru lahir ini. Apa baru lahir? Oh begitu pula. Burung beo. Begini aku mau cerita, dengar. Kalau begitu, kalau yang mau cerita ya. Nanti kita raba burung beo, kita raba di berdepak. Berdepak. Ya. Nah, itu dengerin. Kalau burung beo ya, nanti kita bisa raba nanti. Mudah-mudahan ada burungnya di sana. Ya, tahu-tahunya nggak ada burung beonya. Ya, dengerin. Itu pada zaman dahulu. Itu kiai, seorang kiai. Dia begini. Sangat disegani, sangat dihargai, sangat disayangi oleh santrinya. Sangat dihormati oleh santrinya. Persis kayak santri-santri TPAIT. Wah, sangat sayang sama guru-gurunya. Ya. Jadi di suatu hari karena saking hormatnya itu santri kepada kiai, santri itu memberi hadiah sama Pak Kiai itu seekor burung, yaitu burung beo. Burung beo itu harganya kalau udah jadi ini jutaan. Burung beo itu mahal. Ya karena dia punya kelebihan. Kadang bisa menirukan suara binatang-binatang yang lain. Ya, seperti misalnya menirukan suara burung yang lain misalnya. Itu burung yang pertama ditirukannya. Nah, itu ya. Nah, itu yang pertama, binatang yang pertama. Nah, yang kedua dia biasa menirukan suara ayam. Burung beo itu. Nah, itu ketawa aja tangannya jangan kemana-mana. Nah, itu kali. Nah itu ya. Pas udah begitu ada suara ayam. Senang gitu ya. Nah, sudah itu ada lagi suara apa namanya? Suara kucing bisa juga berbeda. Suara Nah itu
bisa begitu. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, yang paling kiai sayangi ya, yang paling apa coba? Dia bisa ngomong begini. Allah Akbar. Assalamualaikum. Gitu. Hebat tuh guru. Ada jutaan. Ya. Bisa 5 jutaan yang itu. Ada guru. Iya, oke sekian ya. Enggak ada kredit. Apalagi kredit ke Mama Amira, kredit PO, Bu Amira, kredit PO. Enggak ada. Enggak bisa, ya. Beda sama Abi. Walaupun Abi ngomong ayat, ngomong hadis di mana panjangnya juga, tetap aja gratisan. Nah, itu. Kalau burung PO bisa 5 juta harganya. Bisa ngomong, Assalamualaikum. Itu udah enak. Ya. Nah, bisa dibuat dua benar. Nah, coba itu sayang banget kiai sama burungnya, sama burung kiai. Sayang. Tiap hari burung kiai itu dimandiin burungnya. Ya, kadang-kadang diselimutin, disarungin burungnya. Diam nih. Burungnya disarungin. Ya biar dingin ya, biar adem burungnya. Biar sarung. Dari bikin mana buat. Nah, itu burungnya kiai sayang banget. Ngomong keseharian la ilaha illallah. Ternyata suatu hari si burung itu diterkam sama binatang buas. Enggak, paling rusak. Diterkam. Lagi sama kiai-kiainya kalau hari mau diterkamnya musang. Itu juga maling-maling. Ya maling-maling. Pas besok pas kedengeran sama kiai itu diterkam ya. Apa yang kedengeran suaranya sama si kiai itu? Bukan kalimat-kalimat tadi yang bisa diucapkan, tapi suara aslinya itu dia berjerit aja. Diterkam musang. Nangis dari itu nangisnya gimana? Depan murid nangis. Santrinya bingung. Kiai, kenapa nangis Kiai? Kata Kiai, burungku. Maksudnya burung yang mana Kiai? Pak Kiai, burung yang mana ini? Yang burung dari kalian itu nak, burung-burung yang kamu kasih itu nak, satu burung yang mahal itu nak. Kenapa pakai terkam musang nak? Dia sekarang udah nggak ada nak. Nah, ya sudah Kiai, jangan sedih begitu, walaupun burung yang mahal, tapi kami bisa ganti lagi kok. Kami akan ganti ini. Pokoknya tenang aja, oke, kalau belum beres besok juga ada lagi. Makin kencang nangisnya Kiai. Kenapa Pak pengen sekarang? Pak Kiai pengen sekarang? Bukan begitu nak, bukan pengen sekarang, bukan pengen burung itu lagi. Aku cuma mikirkan, kalau kita hidup nanti ini sekarang kita hidup. Sekarang kita kan juga sama kayak Beo mengucap la ilaha illallah. Bisa kita ucap gitu. Tapi Beo ketika terakhir hayat hidupnya itu, dia cuma bisa menjerit-jerit sesuai dengan suara burungnya itu. Menjerit-jerit aja nak. Nah, coba kalau kita seperti itu bagaimana nak? Saya cuma ini Pak Kiai cuma mikirkan begitu. Aku ini cuma mikirkan bagaimana kalau kita mati nanti, apakah nasib kita akan sama seperti Beo itu nak? Nangis semua murid-murid itu. Nangis, ikut-ikut nangis muridnya. Kenapa? Karena ya nyadar diri. Sekarang kita bisa ngomong la ilaha illallah, bisa ngomong subhanallah, ya, bisa ngomong begini, bisa ngomong begitu. Belum tentu pas akhir hayat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Belum tentu. Semua bagaimana Allah. Makanya berlindunglah kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ketika wafat nanti sebelum meninggal tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai begitu. Nah, itu hikmahnya yang Abi mau sampaikan. Jadi hikmah yang pertama adalah penghargaan seorang santri ke gurunya, ke ustadznya, ke kiainya. Hikmah yang kedua adalah dari cerita ini kita diamanahi untuk hati-hati, jangan sampai akhir hayat kita itu tidak mengucapkan kalimat tauhid. Jangan sampai kita ini tidak bisa mengucapkan apa-apa, yang ada cuma mengeluh kesakitan aja, aduh sakit gitu. Pengen meninggal cuma mengeluh sakit aja. Jangan, ya. Makanya sepanjang hidup itu kita harus dekat kepada Allah. Gimana cara dekat kepada Allah? Sholat, jangan tinggal. Saum, jangan tinggal. Ada sholat wajib itu yang subuh sampai isya itu wajib, ya, harus dikerjakan. Puasa, ya, rukun Islam. Ya, nah itu. Jadi harus benar-benar harus baca apa? Pokoknya begitu. Pokoknya jangan sampai meninggalkan sholat itu bahaya, ya. Kalau nanti pas matinya mau mengucapkan la ilaha illallah itu harus jangan sampai meninggalkan sholat. Nah, itu. Apalagi nanti pas Ramadan itu harus lebih makin kuat lagi ibadahnya. Dia sholat, zikir, nanti kita belajar lagi, ya. Ya, sementara itu dulu uraian tausiah. Ini adalah uraian yang boleh dijadikan syarat untuk terkabulnya doa, ya. Jadi dengan adanya yang seperti ini, mudah-mudahan akan makin kuat doa kita ini, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari sekarang kita tutup dengan doa rangkaian dari gelaran acara ruangan kita ini. Kita doa singkat dulu, ya, karena azan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Habibana wa nabiyyana wa karimana maulana Muhammad salatan wa salaman ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli baitihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin wa ala man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir warham lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Khusus untuk almarhumah yang telah dikirimkan doa tadi, kita mendoakan, ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim min al-khataaya kama yanqqa thawbul abyad min al-danas wa 'abrilhum daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim wa adkhilhum al-jannata wa qihim fitnata al-qabri 'adhaban nar. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على رسول الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Mohon maaf segala kekurangan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian sudah kita laksanakan. Marilah kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.
segala kurangnya kami minta maaf. Karena Allah kami mampu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.